ایلا، نارتھ ہیمپسٹن، 28 مئی 2008۔ جب ایلا کی آنکھ کھلی تو اس نے کچھ پسمردگی سی محسوس کی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ایک انگڑائی لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تازہ اور خوشگوار ہوا نے اس کی طبیعت بحال کر دی۔ اسے اب ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے ایک سنگ میل عبور کر لیا ہے اور ایک خاص نتیجے پر پہنچ گئی ہے۔ کچن میں کافی تیار کرتے کرتے اس نے دراز میں سے اپنی تیار کردہ قرارداد نکالی اور اس کا مطالعہ کرنے لگی۔ 40 سال کی عمر سے پہلے کرنے والے کام۔ نمبر 1، وقت کی قدر کرو۔ کوشش کرو کہ ہر کام اپنے وقت پر پورا ہو جائے۔ اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو اپنے فرائض کی انجام دہی میں بہتری لانے کی کوشش کرو۔ ایک نیا اوقات نامہ تیار کرو۔ نمبر 2، کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے ان کی فہرست تیار کریں۔ نمبر 3، جھریوں کو فوراً دور بھگاؤ۔ سکون بخش دوائیں استعمال کرو۔ کوئی نئی کریم ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مت لگاؤ۔ نمبر 4، پردوں، چادروں اور صوفوں کی تبدیلی اور صفائی کا خاص خیال رکھو۔ نئے پودے خریدو اور کشن تکیے بھی بدلتی رہا کرو۔ نمبر 5، اپنی زندگی کا تخمینہ لگائیے اور عقیدوں کا جائزہ لیجیے۔ نمبر 6، اپنی خوراک میں سے گوشت خارج کر دیجیے۔ ہر ہفتے ایک نیا صحت بخش مینو تیار کیجیے اور اپنے جسم پر توجہ دینی شروع کیجیے جس کا وہ مستحق ہے۔ نمبر 7، رومی کی غزلیں پڑھنا شروع کر دیں۔ نمبر 8، بچوں کو لے کر سیر و تفریح کے لیے نکل جائیں۔ نمبر 9، کھانا پکانے کی ترکیبوں سے متعلق اپنی کتابیں تیار کریں۔ اور آخر میں نمبر 10، اپنا دل کشادہ رکھیں اور محبت کرنا سیکھیں۔ 10ویں نقطے پر آ کر ایلا یکدم چونک گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا بات کہہ دی ہے، حالانکہ اس نے خود ہی لکھا تھا، لیکن شاید کسی بھول چوک سے یہ جملہ سرزد ہو گیا ہو۔ اس نے سوچا کہ اسے قلم زد کر دے، لیکن پھر رک گئی۔ وہ دیر تک یہ سوچتی رہی کہ جب وہ یہ نقطہ لکھ رہی تھی تو اس کے ذہن میں اصل مقصد کیا تھا۔ شاید میں دل نشیں اور دل آویز ناشائستہ عبارت کا شکار ہو گئی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو سرزنش کی۔ کچھ دیر بعد محبت کے اصل مفہوم پر غور کرنے لگی۔ ڈیئر عزیز، آج میری سالگرہ ہے۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے زندگی کا ایک لمبا سفر طے کر لیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ 40 کی عمر کو پہنچنا ایک معراج ہے، خاص طور پر عورت کے لیے۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 40 کو 30 سمجھ لو اور 60 کو 40، لیکن یہ بات مجھے بہت عجیب اور دورس لگتی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم آخر کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ 40 ہی ہوتا ہے، بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ اب میں زیادہ تجربہ کار، زیادہ عالم اور زیادہ عقل مند ہو گئی ہوں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میرے بھورے بال اور زیادہ چمکنے لگے ہیں۔ سالگرہ کا دن میرے لیے خوشیاں لے کر آتا ہے، لیکن آج صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے سینے میں کچھ بوجھ سا تھا۔ کئی سوالات میرے ذہن میں تھے۔ خیر، پھر میں اٹھی اور گھر والوں کے لیے کافی تیار کی۔ میں سوچتی رہی کہ کیا یہی زندگی ہے اور آخر یہ آئندہ بھی اسی طرح گزرے گی؟ اور پھر ایک ڈراؤنے تصور نے مجھے ڈس لیا۔ یہ ہاں اور نہ مل کر کب تک مجھے ڈراتے رہیں گے؟ اب میں اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہوں۔ خیر اندیش، ایلا۔ ضروری نوٹ: میں شرمندہ ہوں کہ تم کو دلچسپ اور شوق ای میل نہیں بھیج سکی۔ نہ معلوم کیوں میں اندر سے اپنے آپ کو کچھ بجھا سا محسوس کر رہی ہوں، مگر اس کی وجہ بھی نہیں بتا سکتی۔ اس کا تعلق 40 سال کی عمر سے نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس عمر میں ایسے طوفان آتے ہی رہتے ہیں۔ ڈیئر ایلا، سالگرہ مبارک ہو۔ مرد اور عورت دونوں کو 40واں سال مثالی ہوتا ہے۔ کیا تم جانتی ہو کہ صوفیانہ علم کے مطابق یہ عمر عروج کی طرف بڑھنے کی علامت ہوتی ہے؟ مزید یہ کہ روحانی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ماتم کے لیے بھی 40 دن کا وقت مقرر کیا جاتا ہے۔ نومولود بھی زندگی میں قدم رکھنے کے لیے 40 دن لیتا ہے، اور جب محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی ہم سوچ بچار کے لیے 40 دن کا وقت لیتے ہیں۔ حضرت نوح کا سیلاب 40 دن تک بہتا رہا، اور جب پانی نے تباہی مچا دی تو اس کو اپنی جگہ پر آنے میں اور سارا گند صاف ہونے میں 40 دن لگے۔ اسلامی تصور میں خدا اور انسان کے درمیان 40 ڈگری کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح عقل و شعور کی 4 منزلیں ہیں اور ہر منزل 10 ڈگری پر مشتمل ہے۔ اس طرح یہ بھی 40 ڈگری بن جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ 40 دن اور رات جنگل میں بھٹکتے رہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 40 تھی جب ان کو نبوت عطا ہوئی۔ گوتم بدھ نے برگد کے درخت کے نیچے 40 سال گزارے۔
شمس نے جو 40 سال عبادت کی اس کا ذکر یہاں مناسب نہیں ہے۔ 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد تمہاری ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اب ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، تم نے وہ ہنسا عبور کر لیا ہے جو خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو، یہ فکر اور تردد چھوڑ دو کہ تم بوڑھی ہو گئی ہو، جھریوں اور بھورے بالوں سے خوفزدہ مت ہو، تمہاری طاقت 40 کے ہنسے میں پوشیدہ ہے۔ بہت بہت دعائیں عزیز۔